سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 کی عبارت پڑھتے ہیں. سوال نمبر 2 ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے کہ انسانی حقوق اور حسن سلوک کے بارے میں خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات قلم بند کریں. اسی طرح سے اپنے آنسر شیٹ پر آپ سوال تحریر کریں گے، جواب کی ہیڈنگ دیں گے اور پھر آپ تمہید باندھیں. تمہید باندھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. فوراً آپ جو تقاضا آپ سے کیا جاتا ہے اس میں نہ کود پڑیں، تھوڑی سی خوبصورتی لائیں اپنے جواب میں، تمہید باندھیں اور اس کے بعد جواب کی طرف جائیں. تو آپ آغاز کریں گے کہ اسلام نے معاشرتی زندگی میں انسان پر ایک عظیم احسان یہ بھی کیا کہ ہر ذی روح کو زندگی کے ہر مرحلے پر اس کے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا. اسلام انسانی حقوق پر بہت زور دیتا ہے اور اس ضمن میں بارہا تاکید کی جاتی ہے. متعدد قرآنی آیات نیز احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ انسانی حقوق کی حفاظت پر زور دیتا ہے. اسی حوالے سے خطبہ حجۃ الوداع کو نہایت اہم حیثیت حاصل ہے اور اسے چارٹر آف ہیومن رائٹس بھی کہا جاتا ہے. انسانی حقوق پر جب بھی بات کی جاتی ہے تو خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر سر فہرست ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کرتا اس خطبے میں کم و بیش تمام اہم انسانی حقوق کا ذکر موجود ہے. یہ تمہید باندھنے کے بعد اب آپ لکھیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات درج ذیل ہیں اور پھر آپ یوں کریں کہ جو بھی جتنے اقوال آپ کے سامنے ہیں اس میں سے آپ ہیڈنگ نکال لیں. جیسے کہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے مساوات انسانی کو ہیڈنگ بنایا ہے اور اس کے تحت 3 اقوال درج کر دیے ہیں جو کہ کچھ یوں ہے. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو. تم میں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے. چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے، بلکہ فضیلت اور برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے. لوگوں، تمہارا رب ایک ہے. تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے. اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پیروں تلے روندے جا چکے ہیں. یہاں پر آپ کی ایک ہیڈنگ مکمل ہو جائے گی. دوسری ہیڈنگ دیجئے قصاص و دیت. قتل عمد کا قصاص کیا جائے گا. قتل غیر عمد وہ ہے جس میں کوئی لاٹھی یا پتھر لگنے سے ہلاک ہو جائے. اس صورت میں 100 اونٹ دیت مقرر ہے. جو اس سے زیادہ مطالبہ کرے گا وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں سے ہوگا. اگلی ہیڈنگ فرقہ پرستی کی ممانعت. دیکھو میرے بات کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی گردنیں مارنے لوگو. اگلا نقطہ قرآن و سنت کا التزام. دیکھو میں نے حق پہنچا دیا ہے. اگلی ہیڈنگ ہے آپ کے پاس امانت داری. بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے. نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے کہ سود کی ممانعت. تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتا ہے. میراث و وصیت. لوگوں، خدا نے میراث میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زائد میں کوئی وصیت جائز نہیں. زناکاری کی ممانعت و سزا. جان لو کہ لڑکا اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگ ہے. لین دین کے احکام. قرض قابل واپسی ہے. عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے اور اگر کوئی ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے. عدل و انصاف. دیکھو ایک مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے. نہ باپ سے بیٹے کا بدلہ لیا جائے گا، نہ باپ بیٹے کے بدلے پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا. اگلی ہیڈنگ آپ زوجین کے حقوق کے متعلق دیں گے جو کہ ہم نے پڑھا، جو کہ کچھ یوں ہے کہ تمہاری بیویوں کا تم پر اور ان پر تمہارا حق ہے. بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں اور ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. انہیں یعنی عورتوں کو کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم ان کی سرزنش کرو اور ان سے بستر میں علیحدگی اختیار کرو، اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں تو انہیں ایسی مار مارو کہ نمودار نہ ہو. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ اور رواج کے مطابق اچھا پہناؤ. عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہیں. ان کی کوئی املاک نہیں اور تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو. سو خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے نیک سلوک کرو، اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کوئی چیز کسی کو دے دے.
پھر اسی طرح آپ اگلا نقطہ بیان کریں گے جو کہ معاشرتی اخلاقیات کے بارے میں ہے کہ لوگوں میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسری مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جسے اس کا بھائی برضا و رغبت عطا کر دے، اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ پھر غلاموں کے حقوق کے متعلق فرمایا، اور ہاں تمہارے غلام ان کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو اسی میں ان کو پہناؤ۔ اگر کوئی خطا ایسی کر دیں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندوں انہیں فروخت کر دو اور سزا نہ دو۔ یہ تمام وہ نکات ہیں جو خطبہ حجۃ الوداع کے متعلق آپ کی کتاب میں درج ہیں، ان کو ہیڈنگ بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ ان ہیڈنگز کو بھی یاد کر لیجئے، اس کے ساتھ آپ کے لیے اس کے تحت لکھا گیا مواد یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارکہ کو یاد رکھنا آسان ہوگا۔ جس قدر آپ کے مارکس ہوں گے اسی قدر آپ کے جواب کی لمبائی ہوگی، اس کی لینتھ ہوگی، اسی طرح سے آپ نے اس کا جواب تحریر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں سوال نمبر 2 بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مشقی سوالات کا سلسلہ ختم ہوا۔ اگلے سبق کے مشقی سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے tutorial.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔